بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو وائس آف انفارمیشن اور میں ہوں نعیشہ۔ جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ ہم معراج کے واقعے پر ایک تفصیلی ویڈیو سیریز شروع کی ہے۔ اس سیریز کا یہ دوسرا ویڈیو ہے، معراج پارٹ نمبر 2، جس میں آپ کو قرآن اور سائنس سے ثابت کریں گے کہ معراج ایک حقیقت ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اس واقعے سے انکار کرتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے ایک آئینے کی مثال ہوگی۔ مجھے آپ دوستوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے سپورٹ کریں، اور اس سیریز میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹ میں ایک خوبصورت کمنٹ کریں کہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور آپ دوستوں کے لیے اس طرح کی خوبصورت ویڈیو پیش کریں۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تمام کہکشائیں، جرمٹ، ستارے، سیارے، سیارچے اور شاہبے وغیرہ کائنات کی اسی زمانے چادر پر منحصر ہے اور قدرت کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کے تابع ہے۔ انسان چونکہ اس کائناتی مظاہرے کا باشندہ ہے، لہٰذا اس کی کیفیت بھی کچھ مختلف نہیں۔ آئنسٹائن کے عمومی نظریہ اضافیات کے تحت کائنات کے کسی بھی حصے کو زمان و مکان کی اس چادر میں ایک نقطے کی حیثیت سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس نظریے نے انسان کو احساس دلایا کہ وہ کتنا چھوٹا اور کس قدر محدود ہے۔ یہاں آ کر ہم ایک نقطہ اٹھائیں گے، اور وہ یہ کہ کیا کائنات صرف وہی ہے جو طبعی طور پر قابل مشاہدہ ہے؟ ایسے دیگر کائناتیں ممکن نہیں جو ایک دوسرے سے قریب، متوازن اور جداگانہ انداز میں پہلو بے پہلو وجود رکھتی ہو؟ اس کا جواب ہے ہاں، لیکن اگر ایسا ممکن ہے تو پھر ہم ایسے دیگر کائناتوں کا مشاہدہ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس بات کی وضاحت ذرا سی پیچیدہ اور توجہ طلب ہے۔ اس کے لیے یہاں ہم ایک اور مثال کا سہارا لیں گے جس سے ہمیں اپنی محدودیت کا صحیح اندازہ ہوگا۔ کارل ساگن، جو ایک مشہور امریکی ماہر فلکیات ہے، اپنے کتاب کوسموس کائنات میں ایک فرضی مخلوق کا تصور پیش کرتا ہے جو صرف دو جہاں ٹو ڈائمینشن ہے۔ وہ میز کی سطح پر پڑنے والی سائے کے مانند ہے۔ انہیں صرف دو مکانی جہاں ہی معلوم ہے جن میں وہ خود وجود رکھتے ہیں، یعنی لمبائی اور چوڑائی۔ کیونکہ وہ انہی دو جہاں میں محدود ہے، لہٰذا نہ تو موٹائی یا اونچائی کا ادراک کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے یہاں موٹائی یا اونچائی کا کوئی تصور ہے۔ وہ صرف ایک سطح، سرفیس پر ہی رہتے ہیں۔ ایسے ہی کسی مخلوق سے انسان جیسے تیسری مخلوق کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ راہ و رسم پڑھانے کے لیے تیسری مخلوق اس دوسری مخلوق کو آواز دے کر پکارتی ہے۔ اس پر دوسری جہاں مخلوق ڈر جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ آواز اس کے اپنے اندر سے آئی ہے۔ تیسری جہاں کی مخلوق دوسری جہاں کی سطح میں داخل ہو جاتی ہے تاکہ اپنا دیدار کرا سکے، مگر دوسری جہاں کی مخلوق تمام تر حسیات صرف دو جہاں تک ہی محدود ہے، اس لیے وہ تیسری جہاں کی مخلوق کے جسم کا وہی حصہ دیکھ پاتی ہے جو اس سطح پر ہے۔ وہ مزید خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اس کا خوف دور کرنے کے لیے تیسری جہاں مخلوق دوسری جہاں مخلوق کو اونچائی کی سمت اٹھا لیتی ہے، اور وہ اپنی دنیا والوں کی نظر میں غائب ہو جاتا ہے، جبکہ وہ اپنی اصل مقام سے ذرا سا اوپر جاتا ہے۔ تیسری جہاں مخلوق اسی اونچائی اور موٹائی والی چیزیں دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ ایک اور جہاں ہے جس کا مشاہدہ وہ اپنی دوسری جہاں دنیا میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا۔ آخر کار دوسری جہاں کی مخلوق کو اس کی دنیا میں چھوڑ کر تیسری جہاں کی مخلوق رخصت ہو جاتی ہے۔ اس انوکھے تجربے کے بارے میں جب یہ دوسری جہاں مخلوق اپنے دوستوں کو بتاتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک نئی جہاں کا سفر کیا ہے جسے اونچائی کہتی ہے، مگر اپنے دنیا کی محدودیت کے باعث وہ اپنے دوستوں کو یہ سمجھانے سے قاصر ہے کہ اونچائی والی جہاں کس طرف ہے، اس کے دوست اس سے کہتے ہیں کہ آرام کرو اور ذہن پر دباؤ نہ ڈالو، کیونکہ ان کے خیال میں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔
ہم انسانوں کی کیفیت بھی دوسری جہاں مخلوق کی سطح پر محدود اس مخلوق کی مانند ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے فزیکل پرسن چاروں جہاں ہے اور اسے ہم وسیع اور عرض کائنات کے طور پر جانتے ہیں۔ ہماری طرح کائنات میں روب عمل طبی قوانین بھی انہی چاروں جہاں پر چلنے کے پابند ہے اور اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم بالا کی کائنات کی تفہیم ہمارے لیے ناممکن ہے اور اسی جہاں دیگر کے مظاہرے ہمارے مشاہدات سے بالاتر ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنی اصل موضوع کی طرف۔ علم دنیا یعنی قابل مشاہدہ کائنات اور علم بالا یعنی ہمارے مشاہدہ ادراک سے ماوری کائنات دو الگ زمانی و مکانی چادریں ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے قریب تو ہو سکتی ہے لیکن بے انتہا قربت کے باوجود ایک کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا دوسرے کائنات میں ہونے والے عمل پر نہ اثر پڑے گا اور نہ ہی اسے وہاں محسوس کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمان و مکان کی کائناتی چادر کے ایک نقطے پر سے دوسرے زمانی و مکانی چادر پر پہنچے اور معراج کی مشاہدات کے بعد خواہ اس کی مدت کتنی ہی طویل کیوں نہ رہی ہو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمان و مکان کی کائناتی چادر کے بالکل اسی نقطے پر واپس پہنچ گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے قبل تھے، اور یہ وہی نقطہ ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دروازے کی کنڈی اسی طرح ہلتی ہوئی ملی جیسے کہ وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ گویا معراج کے واقعے میں وقت کی تاخیر کے بجائے زمان و مکان میں سفر والا نظریہ زیادہ صحیح محسوس ہوتا ہے۔ راقم کی ناقصہ رائے میں واقع معراج کی دلیل کے طور پر روشنی کی رفتار سے سفر کے بجائے مختلف زمان و مکان کے مابین سفر والا تصور زیادہ صحیح اور سائنسی ابہام سے پاک ہے، جس کی مدد سے خصوصی نظریہ اضافیات کے تحت پیدا ہونے والی سوالات کا تسلی بخش جواب دیا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ اس سیریز کی دوسری ویڈیو تھی اور انشاءاللہ تیسری ویڈیو میں آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس طرح کی خوبصورت معلوماتی، سائنسی، قرآنی اور ہسٹری کے متعلق ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتی رہے۔ شکریہ، والسلام۔